سورہ یونس شروع ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں. ان کو عراق میں موصل کے ایک شہر نینوا کے اندر بھیجا گیا تھا. سورہ صافات میں اس شہر کی آبادی بتائی گئی. 100,000 او یزیدون. 100,000 مانے 1,000، 1,00,000 یا زائد لوگ. 100,000 او یزیدون، 1,00,000 یا اس سے زائد وہاں بھیجا گیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے. قوم نے مان کر نہیں دیا، غصے میں آ گئے اور عذاب کی دھمکی دے کر کے نکل پڑے بغیر اللہ کی اجازت کے. یہ قاعدہ ہوتا ہے، نبی جس بستی میں بھیجا جائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. جی ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس پوری سورہ کریمہ میں، سورہ یونس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، 3 قوموں کا. 3 لوگوں کا تذکرہ ہے اور تینوں کا تعلق پانی سے ہے. جی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کی پوری قوم پانی میں ڈبو دی گئی، ایک پانی سے ہلاک کر دی گئی. اور دوسری قوم کا تذکرہ کیا؟ قوم موسیٰ، فرعون کا. اس کو بھی بحر احمر میں ڈبو دیا گیا، اس کا تعلق بھی پانی سے. اور حضرت کو پانی ہی نہیں بلکہ پانی میں چلنے والی چیز کے اندر ڈال دیا گیا. ان کو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سب میرین کے اندر ڈال دیا گیا ان کو. سب میرین میں، جی جو پانی کے اندر چلتی ہے، پیٹ میں چلے گئے. ان کا تعلق بھی پانی سے ہے. دونوں تو نہیں بچے. کون؟ قوم موسیٰ اور قوم نوح، یہ بچ گئے. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام سورہ یونس. کیوں؟ اس لیے کہ 2 تو بچے نہیں، تیسرا جو بچ گیا وہ افضل. کیوں بچا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توحید پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے. عجیب بات ہے کہ تینوں نے توکل کیا اللہ پر. کنہوں نے؟ حضرت نوح نے کہا علیہ توکلت، آگے ہے. اور موسیٰ نے کہا فعلیہ توکلوا، اس کے اوپر توکل کرو. اور انہوں نے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی پر توکل کیا، وہاں اور کون تھا؟ لہذا اللہ پر توکل یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے توکل کیا وہ بچ گئے. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے توکل کرنے میں. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے، باقی سب ہلاک کر دیے گئے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی بچ گئی اور یہ بھی بچ گئے. اللہ اکبر، قوم بھی بچ گئی. یہ واحد قوم ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جبکہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کس کو معاف کیا جائے. جی تینوں کا تعلق پانی سے اور 3 لوگوں نے توکل کیا. گویا کہ پانی مصدر نجات بھی ہے اور مصدر ہلاکت بھی ہے، دونوں ہے. حضرت یونس علیہ السلام بچا لیے گئے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے. جی یہ جب نکل پڑے بستی سے، چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی لہذا مچھلی کے پیٹ میں بطور سزا ان کو ڈال دیا گیا. اور اللہ نے فرمایا بڑی شان کے ساتھ، اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتا میری، کہاں فلولا انہ کان من فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اٹھائے جانے تک مچھلی کو بھی میں زندہ رکھتا ہوں، اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں. کیا بات ہے! مچھلی سمندر میں، رب کی نگاہ میں مچھلی کون سی ہے؟ میں اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں، اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں. جہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ آکسیجن ہے، کیسے زندہ رکھ رہا ہے رب تعالی؟ اللہ کیا قدرت اللہ. تو بولیے علیہ توکلت، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا. جی تو ان کو سزا دی گئی نافرمانی کی. نکلے کیوں؟ میری اجازت کے بغیر. اور جب نکلے تو دھمکی دے کر نکلے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. جیسے ہی یہ بستی سے نکلے تمام بستی والے جمع ہو گئے. کہا کہ یہ نبی ہے اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے. تمام بستی والے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور زارو قطار اللہ سے رونے لگے. ہمارے رب بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے نبی کی قدر نہیں کی. میرے رب ہمیں عذاب سے ہلاک نہ کرنا. عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا، عذاب سروں پر آ گیا تھا. اور ان کی اس توبہ کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیا گیا. اللہ لہذا عذاب سے بچنا ہے تو توبہ، استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو لازم پکڑو. یہ
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا. جی وہیں پر تذکرہ ہے ایک بدماش کا، فرعون کا. بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کے. سامنے بحر احمر ہے، کوئی کشتی نہیں، کچھ نہیں، پار کیسے جائیں؟ سامنے ایک لشکر جرار ہے فرعون کی قیادت میں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہے موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا تم نے، پکڑ لیے گئے ہم. قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہ نبی کا توکل ہوتا ہے اللہ پر. بولے ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالتا ہے. حکم ہوا اب بچنا ہے تو اب اپنا عصا پانی کے اوپر مارو. ڈنڈا کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ کوئی نسبت ہے دونوں میں؟ ڈنڈا مارو آپ، پانی پھٹتا کیا؟ معجزہ مکمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن معجزے کے ظہور سے پہلے جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرنا، اس سے کچھ کام کروایا جاتا ہے. کتنا کر سکتا ہے تو؟ کم سے کم ڈنڈا پانی پر مار سکتا ہے نا، تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر. یہ کرنا ہے تمہیں، تعطیل اسباب اختیار کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. جی اس کے بعد راستہ کھولنا ہمارا کام ہے. ڈنڈا تو مار، راستہ ہم کھولتے ہیں. ڈنڈا مارا گیا، عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا. اور پانی کی خصوصیت سیلان ہے، بہنا ہے. یہاں پانی کی صفت بدل دی گئی، پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا گیا اسے. پانی پہاڑ کہاں ہوتا ہے جی؟ صفت بدل. ارے وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو پانی کو پہاڑ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کے ہاتھ میں تو پورے کائنات کی باغ ڈور ہے. جو حکم دے دے، مچھلی کو حکم دے دے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا. آگ کو حکم دے ٹھنڈی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے رب کو مانتے، ایسے رب کی عبادت کرتے. جی کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضے قدرت پہ. راستہ بن گیا، پورے بنی اسرائیل نکل گئے. اس نے دیکھا راستہ تو ہے، پورے لشکر کے ساتھ دریا میں گھس گیا. پانی کھڑا تھا، مل گیا. اللہ کے حکم سے کھڑا تھا، اللہ کے حکم سے مل گیا. ساری چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اللہ ان کل شیء دخل فی حیز قدرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، دائر اختیار میں ساری چیزیں. سب مر گئے. جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے؟ 3-4 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، نبی سے بتا رہے تھے، حدیث سے صحیح ہے، وہ توبہ کر رہا تھا. بولے جبرائیل بتا رہے کن کو؟ نبی کو. نبی کو بتا رہے وہ توبہ کر رہا تھا وہ، اور 3 توبہ اس نے کی. جی وہ کون کون سی توبہ ہے دیکھتے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، قال آمنت، میں ایمان لایا 1 مرتبہ، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں اس معبود پر ایمان لایا. تیسرے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. 3 مرتبہ ایمان لایا. لیکن اللہ کے ہاں ایمان اختیار معتبر ہے، ایمان استقرار معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ موت کو سامنے دیکھ کر کے آدمی ایمان لا رہا ہے تو یہ استقرار ہے، مجبوری کا ایمان ہے. اللہ کو ایمان اختیار مطلوب ہے، ایمان استقرار مطلوب نہیں ہے. اسی وجہ سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ارے بھائی تلوار کے ذریعے اسلام کسی کو دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، درست ہی نہیں ہے. اس لیے دل جو ہے دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں مانتے. تلوار سے بدن کو زیر کیا جاتا ہے، دل تو دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں مانتے وہ. تو یہ 3 مرتبہ ایمان لایا، لیکن یہ ایمان استقرار تھا. موت کو دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول میں وہاں تھا، میں نے وہ کالی مٹی اٹھائی سمندر کے، اس کے منہ میں گھسا دی کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ آ جائے توبہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم بتا رہے ہیں کہ اتنے عجیب و غریب آدمی اور اتنا اللہ کے نافرمان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو سکتی، اور ایسے وقت میں جبکہ پوری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، ظلم و ستم کے ساتھ گزری.
کہہ رہے کہ میں نے کالی مٹی لے کر اس کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا کہ کہیں اس کے توبہ کے اوپر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے اور اللہ اس کو بخش نہ دے. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے. سبحان اللہ, پیار ہو جاتا ہے اللہ سے. اللہ اس پڑھنے کے بعد اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. کتنا رحیم ہے وہ, جی کتنا رحیم ہے وہ. اور یہ فرشتہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے, میں وہاں تھا بولے. فرشتہ مرتا نہیں فرشتہ, جی ہزاروں سال پہلے بھی میں تھا وہاں جب یہ واقعہ ہوا تو. اور اب میں بتا رہا ہوں, آئی وٹنس ہوں میں تو منہ میں گھسیڑ لاتا ہے اس کے. ہزاروں سال پہلے کا واقعہ نبی سے بیان کر رہا ہے. کون؟ جبرائیل. فرشتے بھی عجیب ہے نہیں, عجیب ہے فرشتے. اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آج ہم تیرے بدن کے ساتھ تجھے نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کیریوں کے میوزیم میں موجود ہے, لیکن تحقیق نہیں ہے. یہ تحقیقی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہی لاش ہے, فرعون کی ہے. جی اس میں سب سے بہترین بات ابن کثیر نے لکھی ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان بعض بنی اسرائیل شکوا فی موتہ, یا فی موت فرعون, فرعون کی موت پر بعد بنی اسرائیل کو شک ہوا, مرا کہ نہیں مرا, زندہ ہے کیا. اب زندگی میں تو ظلم و ستم کیا, تو ارے مر گیا کہ زندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فامر البحر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا ان یلقیہ, اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے. الا نجوۃ من الارض, نجوۃ من الارض ای المرتفع من الارض, ایک اونچائی کے اوپر جسے جبل فرعون کہا جاتا ہے, وہاں پر پھینک دے لے جا کر. پانی نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا. مرا ہوا تھا, روح نہیں تھی. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا, لیتحققوا موتہ وہلاکہ, تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ مر چکا, ہلاک ہو چکا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. بقیہ وہ کیریوں میں اسی جو ہے فرعون کی لاش ہے یا کیا ہے, تحقیقی طور پر نہیں کہا جا سکتا. پروفیسر عبد المومن کی ایک بک میں نے پڑھی, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. پروفیسر عبد المومن قصہ فرعون و موسیٰ, چھوٹی سی کتاب ہے, 40-50 صفحے کی, آپ پڑھیے, اچھی تحقیق ہے اس کے اندر, شروع سے آخر تک پڑھیے. اردو میں ہے. کون ہے رائٹر اس کے؟ پروفیسر عبد المومن, تحقیق کی انہوں نے, اور کتاب کا نام ہے قصہ فرعون و موسیٰ, اردو میں ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اچھی کتاب ہے, میری نظر سے گزر چکی ہے, تحقیق ہے وہ, وقت نہیں تو تفصیل بتاتا میں. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سورہ کریمہ کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے. جی بتایا گیا یہ آیت کون سی, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. سورہ یونس کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ کہا کہ یہ آیت ہے. اپنے نبی کو خطاب کر کے نبی نے, اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جو چیز نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائے اس کی عبادت مت کرو. فَإِن فَعَلْتَ, اے میرے حبیب اگر آپ بھی ایسا کریں, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ بھی ظالم ہیں. بتائیے, اشرف المخلوقین ہیں آپ, تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ اشرف کوئی ہے نہیں. آپ بھی اگر یہ حرکت کریں گے شرک, تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ بھی ظالم ہو جائیں گے, آپ بھی ظالم ہو جائیں. یہ سب سے عجیب و غریب آیت ہے.